बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और उसकी बेपाया बरकतों से तुमने अपना यही नसीब लिया है कि तुम उसको झुटलाते रहोगे। बस तुम क्यों लौटा नहीं देते जब रूह हलक तक पहुँच जाती है और तुम उस वक्त पास बैठे देख रहे होते हो, और हम उस वक्त भी तुमसे ज़्यादा मरने वाले के करीब होते हैं, अलबत्ता तुम देख नहीं सकते। सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 82 से 85 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, सीखने, इसका एहतराम करने, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज बुध है 2 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी 28 दिसंबर सन 2011 है। और आज के मेहमान के बारे से आपको बताएं कि आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जनाब सरवर मुनीर राव साहब। सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब बढ़ना चाहेंगे। कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अहम खिताब किया है। कहते हैं कि चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, बेनज़ीर केस का क्या बना जरदारी? टेलर मेड जमहूरियत नहीं चल सकती, ये आमर की सोच हो सकती है। भुट्टो रेफरेंस और माफ़ कीजिएगा, भुट्टो रेफरेंस और मेरे गिरफ्तार वजीर का मुकदमा क्यों नहीं सुना जा रहा? आपको दूसरे केस जल्द नजर आते हैं। वक्त पर दस्तूर के मुताबिक आपके सामने आऊँगा, फिर आइन के तहत आपने जो भी करना होगा कर लें। वफाक टूटने नहीं दूंगा, कुर्सी नहीं, आंग सान सू की तरह जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। आइन अपनी हिफाजत करना जानता है। जो आ रहा है सुनामी नहीं जूनामी है। जंग के थिएटर में दाखिल नहीं होंगे, जिससे चाहेंगे कारोबार करेंगे। सरवर साहब से जानना चाहेंगे, सरवर साहब किस तरह से देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब को? और मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि जाहिर हो रहा था कि सदर अदलिया से सख्त परेशान है। क्या आपको भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से, उनका जो अंदाज़ बयान था, उससे कुछ ऐसा ही तासुर मिला है? जी एहतशाम साहब, एक हद तक तो आपने खुद ही इस पे ऐसा तबसरा कर दिया कि उससे मफर नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत ये है कि सदर जरदारी का ये एड्रेस कई डायमेंशंस लिए हुए था। एक ऐसी सूरत हाल में उन्होंने इस जलसे से खिताब किया है कि वो उससे पहले कई हफ्ते मुल्क से दूर रहे और बीमारी की वजह से वो दुबई में मुकीम थे, जो खबरें थी। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या वो वाकई ही उस बीमारी में मुब्तला थे जिसकी खबरें मुख्तलिफ जराए से दी गई। दूसरी बात ये थी कि तवक्को ये की जा रही थी कि सदर जरदारी इस बार अस्करी कुव्वतों को भी ललकारेंगे, लेकिन शायद किसी ने उनको बर वक्त समझा दिया और ख्याल ये पाया जाता है कि इसमें एतजाज एहसन का बहुत अहम रोल है। जहां तक अदलिया का ताल्लुक है, अदलिया के हवाले से पहले दिन से ही जरदारी साहब ने दिल से इस अदलिया को तस्लीम नहीं किया है। ये बात अज़हर मिन शम्स है। जरदारी साहब के हवाले से जो उनको ज्यादा परेशानी है वो दो वजूहात की बिना पर है। एक तो NRO केस की जो नजरसानी अपील थी, उसमें भी उनको कुछ ना मिला और अब हुकूमत के लिए ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन है। उन्हें खत लिखना है और अगर वो खत लिख दिया गया तो फिर जरदारी साहब के पुराने केस खुल जाते हैं। अगरचे वो इस्तिस्ना की ढाल लेकर बैठे हैं, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन है। और चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स में कहा है कि आईनी इस्तिस्ना के लिए भी अदलिया को रुजू करना पड़ता है, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो एक तो सबमिशन ये बनती है उनकी, और दूसरा मेमो केस में जो सवालात उठाए गए हैं और उसके पस मंजर में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जिस अंदाज में लाहौर के जलसे में और जिस अंदाज में घोटकी के जलसे में और कराची के जलसे में एटमी असासों के हवाले से जो जरदारी साहब पर इल्जाम लगाया है, उससे वो खासे झुंझलाहट के शिकार हैं। तो चीफ जस्टिस साहब अगर मेमो केस पर अब कमीशन, जिसकी उम्मीद है कि वो तहकीकाती कमीशन भी तश्कील पा जाएगा, जो खोसा साहब के इनकार की वजह से अब तक शुरू ना हो सका, तो अब जब उसकी आजकल प्रोसीडिंग्स चल रही है वो अगर तय पा जाता है तो जरदारी
صاحب کو سوال نامے کا جواب دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری چیز یہ کہ چیف جسٹس صاحب کو جو ریسٹوریشن ہے اس کو ایک عوامی طاقت کے ذریعے، اگرچہ نواز شریف نے وہ پروسیشن لیڈ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عوامی طاقت کی وجہ سے ریسٹور ہوئے، اور یہ ایک اخلاقی اور قانونی تقاضا بن جاتا ہے کہ جو شخص جس کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ نیچرلی اسی کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو چیف جسٹس کو کسی صدر مملکت نے یا کسی اور اتھارٹی نے دوبارہ اس مسند پہ نہیں بٹھایا، بلکہ عوام کی طاقت نے بٹھایا ہے۔ تو اس لیے چیف جسٹس کی جو پاور ڈیرائیو ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی کسی بھی ڈیسیژن کے حوالے سے، وہ عوامی طاقت ہے۔ تو عوامی طاقت اب تک چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہے، اور پھر زرداری صاحب کا جواب دینے کا ایک مطلب تاثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا جلسہ کراچی میں ہوا اور اس نے جب یہ کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب کے پیچھے ہوں اور میرے ٹائیگرز پیچھے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں ٹائیگرز کا بھی اشارہ کیا۔ جی ہاں، اور انہوں نے سونامی کو زونامی بھی کہہ دیا۔ جی، اور سونامی کے بھی اشارہ کیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے تحت الشعور میں یہ چیز سمو چکی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا خوف سمو چکا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے اب تک، مجھے لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر قومی تقاضا سامنے رکھوں تو کہوں گا جو کرتوت سرزد ہوئے ہیں ان سے، ان کے نتیجے میں ان کی گرفت نظر آتی ہے، چاہے انڈائریکٹ ہو۔ تو اس لیے وہ چیف جسٹس کو تو کہیں بھی نہیں بخشتے۔ اور پھر ان کے سپوکس مین بابر اعوان صاحب کا جو سٹائل ہے، اور اس پہ تو آپ نے یقیناً خبریں دیکھی ہوں گی کہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ بتائیں کہ کیا انہوں نے جو تصحیح کی ہے عدلیہ کی، اس پر آپ کا کیا رویہ ہے۔ اور 2 دفعہ پرائم منسٹر اپنا جواب سبمٹ کر چکے ہیں۔ پہلا جواب تو سپریم کورٹ نے اس کو تو تسلیم نہ کیا، اور دوسرا کل سبمٹ کیا گیا ہے تحریری جواب جو آج سپریم کورٹ میں پیش ہوگا۔ سر، اس حوالے سے میں کچھ مزید خبریں بھی شامل کرنا چاہوں گا اور پھر آپ سے تجزیہ بھی لیں گے۔ ناظرین، صدر کے خطاب کے حوالے سے ہی کچھ سائیڈ لائن سٹوریز بھی ہیں کہ صدر کے خطاب سے واضح ہو گیا کہ وہ عدلیہ کے موجودہ کردار کے حامی نہیں ہیں۔ پھر امریکی نشریاتی ادارے نے تبصرہ کیا صدر کے خطاب کے حوالے سے زرداری کی تقریر بے ربط تھی، خلاف توقع فوج کے ساتھ حکومت کی کشیدگی یا میمو پر بات نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی ہے ایک خبر کہ زرداری نے پیغام دیا ہتھیار پھینکنے پر تیار نہیں، جنگ جاری رکھیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے، اور حکومت نے جب وفاق کی جانب سے جواب داخل کرایا گیا، میمو کے حوالے سے یہ کہا گیا ناظرین کہ میمو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میمو کا کاغذ کا ٹکڑا ہے تو ایوان صدر میں اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ چیف جسٹس بے نظیر اتنی بڑی لیڈر تھیں، ان کے قتل کی اب تک کیا تحقیقات ہوئیں؟ پاکستانی قوم زندہ قوم ہے، میمو میں لکھی باتیں برداشت نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم حقانی سے استعفیٰ کس لیے لیا گیا؟ جسٹس افتخار کی یہ وہ سوال ہیں جو کل انہوں نے سماعت کے دوران پوچھے۔ آرمی چیف کی برطرفی وزیر اعظم کا اختیار ہے، آسمہ جہانگیر تقرری کا معاملہ آیا تو دیکھیں گے چیف جسٹس۔ سرور صاحب، بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اور ہر جیالے کا یہ مطالبہ ہے کہ قاتل کے گرفتار کیوں نہیں ہوئے اور ان کے نام کیوں نہیں بتائے جا رہے، جس کا اعلان رحمان ملک صاحب بھی بار بار کرتے رہے، اور کل بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب نام بتائیں گے قاتلوں کے اور اشارہ کریں گے اس طرف، لیکن انہوں نے ایک بار پھر بال جو ہے وہ چیف جسٹس کے کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں کہ بے نظیر کے کیس کا کیا بنا۔ آپ بتائیے گا کہ اس طرح کا بیان دینے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اب الیکشن ایئر قریب ہے، اگر ارلی الیکشن نہیں بھی ہوتے تب بھی سینٹ الیکشن کے بعد توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت الیکشن کی کال آ سکتی ہے۔ جی، تو پیپلز پارٹی کے جو ویک پوائنٹس ہیں ان میں سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ بے نظیر کے قتل کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ 4 سال سے یہ بلا شرکت غیر اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت پر ان کا جو انویسٹیگیشن کی حد تک ہے وہ تو پورا کنٹرول ہے، اور یو این کو بھی کیس انہوں نے خود ریفر کیا اور اس کی فائنڈنگز بھی آئیں، لیکن ان فائنڈنگز کی بنیاد پر بھی کیس برق رفتاری سے تحقیق کے مرحلے سے نہ گزر سکا۔ تو ان کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کے لیے کچھ بھی پیش رفت نہ کر سکے تو الیکشن میں ہمیں اس کا جواب دینا مشکل ہوگا، اور نواز شریف صاحب نے
دو تین مرتبہ بڑے واضح انداز میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، جس سے پیپلز پارٹی کو ڈیفنس پہ جانا پڑا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس تحقیقات میں پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو جنرلائز سی بات ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز اب تک اس قسم کے پاکستان میں جو بھی ہوئے ہیں ان کا آؤٹ کم سامنے نہیں آیا۔ لیاقت علی خان کا قتل، ضیاء الحق کا ایئر بلاسٹ، اور اب بے نظیر کا قتل، تو یہ ان کی اب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، سراغ نہیں لگ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیشن جس نے نصف صدی سے زیادہ بلکہ 60 سال سے بھی زیادہ ایک سسٹم بنا کے وقت گزارا ہوا ہو، اس میں کیوں ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے قاتلوں اور مخالفین کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب کوئی باہر کی بھی سازش تیار کی جائے تو اندر کے با اثر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پرائما فیسائی یہی کہا جاتا ہے بادی النظر میں۔ صحیح۔ اب جب اندر کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو کیس کی تحقیق الجھ جاتی ہے، اور اگر آپ مختلف تجزیات سنیں یا پڑھیں تو ایک چیز بڑی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ بے نظیر کے قتل میں کئی پوائنٹ آف ویو بدلے گئے۔ کبھی کہا گیا کہ وہ لیور کے ذریعے ہلاک ہوئی، کبھی کہا گیا گولی لگی، کبھی کہتے ہیں بلاسٹ سے ہوئی، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور انہوں نے بہت سے پولیس افسران کو بھی گرفتار کیا اشکشوئی کے لیے، لیکن کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ وجہ صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں اف دیر از ول دیر از وے۔ اگر کسی بھی حکومت نے یہ طے کر لیا ہو کہ ہم نے جڑ پہ پہنچنا ہے تو پھر چیزوں کے سرے ملنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میمو گیٹ کیس جو ہے، اس کی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اہمیت بے نظیر کیس سے بہت زیادہ ہے، اور اس میں سپر پاور کے جرنیل بھی انوالو ہیں، وہاں کے شہری بھی، بزنس مین بھی، پاکستانی ایمبیسیڈر بھی، اور ہمارے یہاں حکمرانوں کے حوالے سے بھی چھینٹے پڑتے ہیں۔ لیکن اس میں چونکہ سیریسلی ایکٹ کیا گیا، اور جب سپریم کورٹ کو انوالو کیا گیا اور میاں نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے، تو اس کیس کے اس انداز میں پہلو کھلنے لگے، تشتز بام ہونے لگے کہ اس وقت حکومت اپنے گرد ایک گھیرا تنگ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنے ایمبیسیڈر سے استعفیٰ بھی لے لیا۔ بے نظیر کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہائی پروفائل کسی آدمی تک ابھی تک پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو اس وقت اس کار میں موجود تھے، وہ لوگ جو راستہ تبدیل کرنے کا حکم دینے والے تھے، اور وہ لوگ جو اس وقت برسر اقتدار تھے، جو مشرف کے قریب تھے، یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی اور جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے سربراہان تھے، کیا ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کی انٹیلیجنس کیوں فیل ہوئی، پھر سول ایڈمنسٹریشن کیوں فیل ہوئی؟ اس کے اتنے پہلو، اس پر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر بے نظیر کے قاتل بے نقاب نہیں ہوتے تو اس الیکشن کمپین میں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور آپ اگر دیکھیں تو جو کمیٹڈ پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہ اب تک بڑے رنجیدہ ہیں اس بات پہ، اور کل یہاں لیاقت باغ میں جو پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما ہیں، جن میں ڈاکٹر اسرار اور دوسرے رہنما شامل ہیں، یہ سب وہاں اس مقام پر گئے جہاں بے نظیر شہید ہوئی تھی، اور انہوں نے وہاں جو نعرہ لگایا وہ یہی تھا کہ بے نظیر ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، اور یہ سب پیپلز پارٹی والے تھے۔ تو اگر یہ سپریم کورٹ کو اشارہ اب صدر صاحب نے جس انداز میں دیا ہے، آپ تصور کیجئے کہ اگر سپریم کورٹ میمو کیس کی طرح اس کو اگر انہوں نے اٹھا لیا، یہ کام تو ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اگر اٹھا لیا تو پھر بہت سے ایسے پہلو کھل کے سامنے آئیں گے جس میں مختلف ایجنسیوں کے سربراہان، اس وقت کے کارپردازان، اور ایون پرویز مشرف کے لیے بھی بہت زیادہ ایسی صورتحال ہوگی جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن سوال یہ پوچھا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ زرداری صاحب، آپ کو 4 سال بعد اس کیس کا اس رنگ کا دکھ آیا، آپ نے کونڈالیزا رائس کے حوالے سے بھی بات کی، ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا، بہت کم پڑھی گئی ہوگی، لیکن اس سے اگر ایک کلو ملتا ہے تو وہ صرف ایک اشارہ دیتے ہیں کہ جی پھر پنڈی میں ہی آصفہ زرداری جو بے نظیر صاحبہ کی بیٹی ہیں وہ اس کا جواب دیں گی۔
تو یہ انہوں نے بہت گہری بات کہی ہے، اور اس سے جنرل تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس سازش میں بھی امریکہ شریک تھا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کونڈالیزا رائس کے چند الفاظ اس کیس کے حوالے سے لکھنے سے صدر پاکستان جلسہ عام میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ یہ اچھی بات ہے، لیکن 4 سال بعد کیوں؟ کیا ان کو اس چیز کا پہلے پتہ نہیں تھا؟ تو اب یہ پولیٹیکل گین کے لیے وہ اس کیس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ خود کو ڈرائی کلین کر سکیں، لیکن سیریس ایفرٹ انہوں نے نہیں کی۔ رائٹ، اگلی خبر ہم اب انتہائی اہمیت کی حامل ہے سرور صاحب، وہ یہ ہے کہ پاشا اور لندن کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم گیلانی نے یہ بیان دیا، پھر رحمان ملک صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی، کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ گیلانی کی بات کو غلط سمجھا گیا۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس، عالمی حالات کے باعث کیانی کو ملازمت جاری رکھنے کی درخواست کی، اس کا مطلب منت سماجت نہیں، کوشش ہے اداروں کو آئین کے تابع بنایا جائے۔ بے نظیر کیس کی تحقیقات مکمل ہیں، سب کچھ میں نے بتانا ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ گیلانی۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے خفیہ ہوتے ہیں، وزیر داخلہ۔ اور ایک امریکی اخبار کے حوالے سے بھی چھوٹی سی خبر ہے کہ وزیر اعظم گیلانی کے لہجے کو دیکھا جائے تو جنرل کیانی کی برطرفی ممکن ہے۔ سرور صاحب، آج کل یہ افواہیں بھی بہت ہیں کہ حکومت نے جو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو اور جنرل شجاع پاشا اور جنرل کیانی کو، اس کو وہ ختم کر سکتی ہے، یہ حکومت کے اختیار میں ہے۔ اور کل آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بھی عدالت عظمیٰ کے روبرو یہی کہا کہ اختیار ہے وزیر اعظم آف پاکستان کا۔ اب جب تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، پاشا کے دورہ لندن کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاشا کے دورہ لندن کی تحقیقات ہو رہی ہیں، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کنفیوزڈ ہے یا پھر معاملات کو الجھایا جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ پاک فوج کے ساتھ اگر تعلقات کی بات کریں تو احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ لفظ کنفیوژن بہت چھوٹا ہے ایسی قیادت کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ قائدین ہمیشہ قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ہوں، آرمی چیف ہوں، اساتذہ کرام ہوں، والدین ہوں، یہ وہ مرتبے ہیں جو کسی بھی نسل کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن نہیں، بلکہ ہمارے ان حکمرانوں کا جن حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں، سیاسی حکمرانوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم کے کردار کی وہ ٹریننگ نہیں ہوئی۔ مجھے گستاخی معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن ہمیں تربیت اور تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ تعلیم آپ کے اگر کردار کو بلڈ نہیں کرتی، کسی شخص کے کریکٹرسٹکس اور کریکٹر کو بہتر نہیں کر سکتی، تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اگر ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم ایک دفعہ ایک بات کہے عوام کے سامنے اور دوسری دفعہ بالکل اس کے الٹ، تو اس پر اعتماد کیا رہے گا؟ ڈپلومیسی، آئی ایگری کہ فارن سروس میں لفظ ڈپلومیسی استعمال کیا جاتا ہے جی، اور اس ڈپلومیسی کا تقاضا قومی مفاد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی حکمران اپنے عوام سے اور میڈیا سے بات کرتا ہے، خاص طور پر ملک کے اندرونی معاملات اور جو دو طرفہ تعلقات پولیٹیشنز کے ہوں یا مختلف اداروں کے حوالے سے بات ہو، وہ اگر اس بات پر سٹینڈ نہیں لیتا تو یہ اس کے کریکٹر کی ناپختگی ہے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے، ہماری لیڈرشپ کی اکثریت جی، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں میں کردار کی وہ پختگی نہیں، قول کے وہ پکے نہیں، چھوٹی چھوٹے مفادات پر سودے بازی کر جاتے ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، قومی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، جی، اور وہ اپنے بیانات بدل لیتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہے کہ یوسف رضا گیلانی متفقہ طور پر پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جو قومی اسمبلی سے منتخب ہوئے۔ جی، بالکل ڈیوائیڈڈ ووٹ نہیں تھا۔ آصف علی زرداری کو بھی چاروں صوبوں کی اسمبلیوں نے منتخب کیا اور بڑے واضح اکثریت سے منتخب کیا، اور پھر ان کو فل سپورٹ تھی پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی نون لیگ کی۔ جی، انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ملک کے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جو کہ بنیادی طور پر اس ملک کے سیاسی ڈھانچے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سرور صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، ناظرین ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سرور صاحب سے مزید گفتگو بھی ہوگی، آپ کی کال بھی شامل کریں گے، ساتھ رہیے گا۔
दुआ वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं और सर्वर मुरीद राव साहब जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, आज उनसे आप बात भी कर सकते हैं। लाहौर से पहले कॉलर सर्वर साहब आपकी इजाज़त हम शामिल करना चाहेंगे। शाहिद साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। गुजारिश ये है कि ये जो सदर मोहतरम की तकरीर है इसमें थोड़े से मुझे तजादात नजर आए हैं, जरा राव साहब अगर तबसरा कर सकें। एक तरफ से वो फरमाते हैं कि जनूबी पंजाब की महरूमियों के हवाले से और वो तख्त लाहौर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा लीडर जिला नवाब शाह या जिला लाड़काना की पसमानदगी की बात करता है तो उसे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये तो ज्याला कल्चर है और ये पीपल पार्टी का कारकुन है जो गरीबी में और फलां हर हालत में वो जिंदा दिल है, ये वो। तो ये जरा जो तजादात हैं कि एक इलाके को टारगेट करना और दूसरे इलाके को जस्टिफाई करना, जी ये जरा उस बारे में बताइएगा। राइट, अभी हम कुछ खबरें भी शामिल कर लेते हैं सदर के खिताब के हवाले से, फिर आपका सवाल भी सवर साहब से पूछेंगे। खबर ये कि सदर ने एतजाज से खिताब करवा कर पैगाम दिया, हुकूमत इदारों से तसादुम नहीं चाहती। और अगली खबर है कि सदर वज़ीर-ए-आज़म तय कर चुके कि सियासत में उनकी ख़ानदानी इजारादारी रहेगी। फिर सिंध में कौमियत परस्त और वडेरे अहमियत इख्तियार कर गए। इमरान खान मुस्लिम लीग नून के राब्तों के बावजूद भी देही और शहरी सिंध से कोई बड़ा नाम शरीक ना हो सका। और नवाज शरीफ साहब का बयान है कि सदर के खिताब से ज़ाहिर हो गया उन्होंने कभी अदालती फ़ैसलों को कबूल नहीं किया। सरवर साहब, शाहिद साहब की कॉल आपने समाअत फरमाई। उनका ये कहना है कि सदर ममलकत की तकरीर तजादात का मजमुआ थी। जनूबी पंजाब की महरूमियों का तो जिक्र उन्होंने किया, लेकिन जो सिंध के पसमानदा लोग हैं, जो हारी हैं, जो कि जागीरदारों और वडेरों के ज़ेर तसल्लुत हैं और उनकी दाद रसी नहीं होती, उनके हालात अभी तक नहीं बदले, उनका जिक्र क्यों नहीं करते सदर ममलकत? देखिए इत्शाम साहब, शाहिद साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जरदारी साहब की तकरीर में अगर आप देखें तो तजादात के अलावा वो दरमियान में भूल भी गए। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान एक दफा कहा कि दो अहम लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक शख्स के बारे में बात की, लेकिन दूसरे शख्स का भूल ही गए बताना, जो कौम उनसे पूछना चाहती है कि वो दूसरा किसके बारे में बात करना चाहते थे। जी। तो लगता यह है कि ज़हनी तौर पर वो यकसू नहीं है। ये जरदारी साहब का प्रॉब्लम सदर बनने से पहले भी था और शायद सदारत के दौरान ये जब उन पर प्रेशर आता है तो उनके वो जो, क्योंकि जो पहले इनकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें इनको एक तकलीफ जो अमेरिकन मेडिकल बोर्ड की थी वो ये थी कि ही इज ए पेशेंट ऑफ डेमेंशिया। तो डेमेंशिया अगरचे बहुत ओल्ड एज की बीमारी है जिसमें इंसान याददाश्त का एक हिस्सा ही नहीं खो देता, बल्कि उसको ये नहीं पता होता कि किस वक्त पर क्या कहना है। सही। तो एग्रेसिव डेमेंशिया भी होता है और नॉन एग्रेसिव डेमेंशिया भी होता है। तो जरदारी साहब को ये बीमारी तो कोई 10-12 साल पहले इन्होंने खुद जो सरे केस और दूसरे केसेस थे उनमें सर्टिफिकेट सबमिट किया था कि इस बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकते। जी। तो कोई ना कोई बेस तो इसके अंदर जरूर मौजूद है उनकी सेहत के हवाले से। दूसरा जो तजादात का मजमुआ है वो तो खुद ही आपके सामने है कि अनफॉर्चुनेटली फिर बात वही आती है कि हमारी लीडरशिप जो है जब उसकी नीयत दुरुस्त ना हो तो तजादात खुद सामने आ जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो सर माज़र के साथ कथा कलामी भी होती है, मीडिया के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और अपने वुज़रा को हिदायत कर दी है कि वो आइंदा से किसी टॉक शो में ना जाएं। हाँ, अगर मीडिया बुलाता है तो सिर्फ वो अकेले होंगे, कोई और किसी और जमात का रहनुमा या पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उनके साथ शरीक गुफ्तगू नहीं होंगे उस प्रोग्राम में। आप समझते हैं कि मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश की गई है? इत्शाम साहब, यही तो दो अमलियां हैं इन लोगों के कैरेक्टर्स की, कि एक तरफ कहते हैं मीडिया आजाद है जो कुछ मर्जी करे, दूसरी तरफ ये जो कदगन, तो इसको मैं नहीं कहूंगा, ये एक उनकी तरफ से पार्टी को एक इंस्ट्रक्शन है जो हर रहनुमा दे सकता है। लेकिन दानिश का तकाजा था कि ये बात वो अपनी पार्टी लीडरशिप से करते और वो जो उनकी कोर कमेटी है उसमें बैठ के चीजें तय करने के बाद अपने जो शुरका मीडिया में जाते हैं वो उनको ब्रीफ करते कि आप उनको कहें कि जी हमें 1-on-1 लें, हम किसी टॉक शो में नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ वो एक जो मीडिया ग्रुप है जिसके साथ इनकी बड़ी नुमाया लड़ाई चल रही है, उससे वो सीज फायर का ऐलान भी कर रहे हैं और कहते हैं हमें उसकी मदद भी चाहिए। तो मीडिया पावर का तो उनको पूरा एहसास है, लेकिन ये जिन अब बोतल से निकल चुका है, पहले प्रिंट मीडिया निकला था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हावी हो चुका है हर तरफ से। तो ये बातें, तो बात ये है कि ये लकीर को पीट रहे हैं इस वक्त।
اس وقت پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی میڈیا سے جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جالوں کا ایک گروپ منسٹری میں بھی، ایوان صدر میں بھی اور وزیر اعظم ہاؤس میں ذرا کم ہے، لیکن پھر بھی ایک جالوں کا ایک گروپ بیٹھا ہے جو میڈیا اسٹریٹجی کی بجائے اپنے بڑے بڑے پیکیجز، آپ اگر اٹھا کے دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر بھی لاکھوں روپے کے پیکج پر ان کے ایسے جعلے اینکر اور اچھی پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں جن کی اگر انالیسز کریں تو شاید 5% بھی ان پٹ نہیں ہے. ایوان صدر میں ان کے میڈیا سیل کی انالیسز کر لیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کر لیں، ایون منسٹری انفارمیشن میں بڑے بڑے پیکیجز پہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام صرف بے نظیر کا نعرہ لگانا، زرداری صاحب کو ایک دنیا کا عظیم مدبر سیاستدان قرار دینا ہے، اور وہ میڈیا اسٹریٹجی کے بارے میں نہیں سوچتے. سر یہ میڈیا اسٹریٹجی ہے تو پھر فردوس ہاشمی کاوان صاحبہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رو کیوں پڑی، آبدیدہ کیوں ہو گئی، پھر ریزائن کیوں کر دیا؟ اس حوالے سے بھی کچھ انکشاف کیجیے گا. کیا وجوہات ہیں پس پردہ، کیا محرکات ہیں؟ احتشام صاحب آپ خود دیکھیے کہ ایک خاتون یا مرد وزیر اعظم ہو، اس وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو اور وہ بھری کیبنٹ میں اگر آپ دیدہ ہو جائے تو یہ بے بسی اور قسمہ پرسی ہے. یہ قوم کی لیڈرشپ کی حالت یہ ہے. اگر اس قسم کی لیڈرشپ ہمیں میسر ہے تو یہ قوم کس سے لڑے گی اور ملک کے اندر کیا اصلاح کرے گی؟ دس از ویری انفارچونیٹ. اگر آپ لوگ اپنی وزارتوں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور پھر وزیر اعظم صاحب بھی اسی لمحے ان سے واپس لے لیتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد وہ جو پریس کانفرنس کرتی ہیں تو اس میں وہ مسکرا رہی ہیں. دیر آر مینی ریزن جو ان کی میڈیا پالیسی. اب پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کس نے کرنا ہے؟ انہی لوگوں نے کرنا ہے جو بھری کیبنٹ میٹنگ میں رو پڑتے ہیں. انہی لوگوں نے کرنا ہے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی ایک وزارت میں میں وزیر نہیں ہوں، 4 دوسرے وزیر کام کر رہے ہیں. تو جب یہ اپنا ہاؤس ہی ان آرڈر نہ ہو تو یہ میڈیا سے کیا بات کریں گے؟ اور پھر انٹرسٹنگ بات سنیے، پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں اینکر جو آتا ہے وہ 30 کتابیں پڑھ کے آتا ہے اور اس کو 6-7 لوگوں کے ریسرچر بیٹھے ہوتے ہیں اور کان میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے. آپ سوال یہ قوم ان سے پوچھے کہ ایک وزیر کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، بڑے بڑے اداروں کے سربراہان بیٹھے ہیں جو ان کو بریفنگ دیتے ہیں. اگر ان کا پرسیپشن کلیئر نہیں ہے، وہ انالیسز نہیں کر سکتے، ایشوز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ڈیسیژن کیا خاک لیں گے؟ اسی لیے تو ملک میں کرپشن ہوئی ہے کہ اگر بیوروکریسی کو گالی دے دیں، میڈیا کو گالی دے دیں، برا کہہ دیں آپ، اور اگر آپ میں اپنی صلاحیت نہیں ہے تو لیڈر تو خود تو بالکل صحیح فرمایا سرور صاحب کہ اگر حکومت میں اپنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے. اگر آپ کے اپنے وزراء کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اداروں کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن 2 مرتبہ پی آئی کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بچے. اگر آپ میں اپنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر میڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. میڈیا کا کام ہے کہ وہ بتائے، نشاندہی کرے کہ کہاں کہاں پر خامیاں ہیں، کہاں کہاں پر کوتاہیاں ہیں. ناظرین اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی آئینہ در آئینہ سر راؤ صاحب کا ہی کالم ہے اور آج انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ جاوید ہاشمی باغی رہنما. لکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کی جرت اور قربانیوں کی داستان تو اس قدر وسیع ہے کہ جاننے والے ان پر کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں. جاوید ہاشمی ایک فرد یا ذات نہیں بلکہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. لکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی نے نواز شریف کی جلاوطنی کے ایام میں جس طرح قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور آمریت کو ناکوں چنے چبوائے وہ ایک مثال ہے، لیکن انہیں وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کے وہ حقدار تھے. جاوید ہاشمی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے مزید گفتگو بھی ہم سرور منیر راؤ صاحب سے کریں گے. ان سے جانیں گے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے جانے سے اب جو خلا ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ کس طرح سے پر ہوگا اور کتنا بڑا نقصان ہے جاوید صاحب مسلم لیگ نون کے لیے. جی سرور صاحب فرمائیے گا کہ جاوید ہاشمی کے جانے سے جو نقصان ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون تو یہ کہتی ہے کہ وہ جہاں پر رہیں خوش رہیں. آپ ان کی زندگی، ان کی شخصیت کے حوالے سے اور پھر ان کی آئندہ جو حکمت عملی ہے، جو نئی جماعت ہے تحریک انصاف میں شمولیت، اس حوالے سے مزید ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا. احتشام صاحب، جاوید ہاشمی پاکستانی سیاست کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے اور ایک ایسا کردار ہے جس کا موازنہ بہت کم سیاستدانوں سے کیا جا سکتا ہے. اگر جمہوری رویوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں
नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक ऐसा नाम था जिसको जमहूरियत का सिंबल कहा जाता था। जावेद हाशमी ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बाद उनकी खला को बहुत हद तक पुर किया है, क्योंकि उन्होंने उसूली सियासत की है। और ये तो दुरुस्त है कि इब्तदा में वो ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत के करीब भी आए, लेकिन होता यह है कि इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ों को लर्न करता है और सीखता है और अपने रवैये को जमहूरियत में इस तरह नुमाया करता है कि दूसरे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हाशमी साहब को मैं चूंकि ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, स्टूडेंट जब थे उस वक्त हम भी उसी यूनिवर्सिटी में थे और किसी हद तक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी उसमें हम रकाब थे। सही। तो मैंने उस वक्त भी उसको देखा है। जावेद हाशमी बड़ा दलेर, दबंग, बहुत अच्छा ओरेटर और उसका तर्ज तखातुब हमेशा ऐसा रहा है कि वो मशहूर करता रहा। और उसने बांग्लादेश की वो तहरीक, नामंजूर तहरीक जो भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुई, तो हमें अच्छी तरह याद है कि माल रोड पर तय पाया कि मीनारे पाकिस्तान से और गवर्नर हाउस तक एक तलबा रैली निकलेगी जिसमें बांग्लादेश नामंजूर तहरीक के हवाले से होगा। तो उस जमाने में एक मशहूर शख्सियत आप सब जानते हैं, शोरश काश्मीरी साहब। तो शोरश काश्मीरी ने भी जावेद हाशमी की तरबियत में बड़ा रोल अदा किया है और उस तहरीक के दौरान भी वो शोरश काश्मीरी से मशावरत भी करते रहे। और शेरों की औलाद हैं तलबा, शीशा नहीं फौलाद हैं तलबा, उनका मसलक और मंशूर। फिर पूरी माल रोड पे लोग कहते थे बांग्लादेश है नामंजूर। सही। दारो रसन पे गाने वाले बात करेंगे नजदो दूर, बांग्लादेश है नामंजूर। ये पूरे लाहौर की माल रोड भरी होती थी और एक मेगाफोन पे हाशमी ये ऐलान करते थे। और जुल्फकार अली भुट्टो जो उस वक्त मुल्क के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सदर मुमलिकत और वजीर आजम थे, इन्होंने उनको ललकारा और फिर ये सब गिरफ्तार भी हुए, जेल भी काटी, लेकिन सबमिट ना किया। बल्कि हाशमी साहब की तारीख ये है कि उस पर भुट्टो साहब ने गद्दारी का मुकदमा बनवाने की कोशिश की और फिर मुशर्रफ ने भी बनवाया। तो एक ऐसा सियासी लीडर जो ज़माना तालिब इल्मी से और एक मेच्योर पॉलिटिशियन तक उसने कंसिस्टेंसी से जमहूरियत के लिए और आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी तहरीर और आज़ादी गुफ्तार के लिए जिद्दोजहद की हो, ऐसी मिसाल किसी दूसरे लीडर में नहीं मिलती। मर्द जमहूरियत हम कह सकते हैं जावेद हाशमी साहब जी, मर्द जमहूरियत भी और जर्री शख्स भी। और फिर नवाज शरीफ साहब को जब तीसरे डिक्टेटर मुशर्रफ ने जिला वतन कर दिया, तो उसके बाद इस पार्टी को अगर किसी ने संभाला तो वो जावेद हाशमी थे। और जावेद हाशमी ने कुलसूम नवाज शरीफ के साथ मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और ये वाहिद मौका था कि जब जावेद हाशमी के घर में पर्दा भी है, सब कुछ है और एक मशरकी अंदाज है घर का, लेकिन उनकी बेटी मैमूना भी मैदान में आई और जमहूरियत के लिए इन्होंने जंग लड़ी। लेकिन बदकिस्मती से हाशमी साहब को वो पजीराई ना मिली और इसमें आके नवाज शरीफ साहब पर तनकीद की जाती है कि जब काफ लीग ने नवाज शरीफ को ये मैसेज भेजा कि अगर आप जरदारी साहब को हराना चाहते हैं तो इनके मुकाबले में या खुद खड़े हों या जावेद हाशमी को सदर का उम्मीदवार बनाएं, तो हम आपको चारों सूबों में वोट देंगे। और उस वक्त मियां साहब गालिबन वो जो सऊदी अरब जाने वाले मामलात थे उसकी वजह से सियासत में एक्टिव नहीं हो सकते थे या होना नहीं चाहते थे, तो लेकिन जावेद हाशमी को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। मुबादा वो शायद तो चाहते हों, लेकिन उनके साथी जो दूसरे थे उन्होंने उनको कायल किया हो कि इस तरह नून लीग में एक और ऐसा लीडर आ जाएगा जो कभी इस पार्टी को हाईजैक ना कर ले। राइट सरवर साहब, वक्त की कमी है और यकीनन आपके कॉलम में इस जाने मजीद इशारा भी हम अपने नाज़रीन को कहते हैं कि आज का कॉलम आपका ज़रूर पढ़े। और नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब का जाना यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा नुकसान है। कॉलम भी ज़रूर पढ़ेगा और बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारिया पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के साथ एतमाद साजी के लिए नए अमरीकी मुआहिदों का इंदिया और हमारी सलामती के तकाजे। अब अमरीका के साथ ताल्लुकात पर नजर सानी इससे मुस्तकिल खुलासी के लिए की जाए।
امریکی عہدیداروں کو اس امر کا یقین ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کا اتحاد اب محدود حد تک ہی چل سکتا ہے، اس لیے امریکہ نے پوسٹ 9/11 پالیسی ختم کرتے ہوئے پاکستان سے محدود تعلقات پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً پاکستان کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی متقاضی ہے اور ملکی اور قومی مفادات کا یہی تقاضا ہے کہ پاکستان اب امریکی جنگ سے مکمل باہر نکل آئے اور ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی حیثیت سے امریکہ کو نہ کسی ڈرون حملے کی اجازت دے اور نہ ہی نیٹو فوج کی رسد کے لیے پاکستان کے اندر سے کوئی راہداری دی جائے۔ سرور صاحب، اداریے پر آپ کا مختصر تبصرہ۔ جی احتشام صاحب، وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں امریکہ کی جو ڈکٹیشن اب تک لیتے رہے ہیں اس کو فوراً بند کر دینا چاہیے جی، اور صدر کی اس تقریر کے حوالے سے بھی میں اس اداریے کو لنک کرتے ہوئے کہوں گا کہ صدر پاکستان نے پہلی بار اپنی اس تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم تجارت کے لیے، معاہدوں کے لیے اور اپنے جو پالیسیاں اس کے لیے باہر کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو غالباً ان کا بھی اشارہ یہی تھا کہ وقت نے ان کو بھی یہ سمجھا دیا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں اور دوسروں سے ایسے تعلقات قائم کرنے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات درست ہوں۔ اب دیکھیے، ایران اور انڈیا پاکستان سے جو گیس پائپ لائن نے گزرنا ہے اس میں بھی امریکہ آڑے تھا اور کونڈالیزا رائس نے پاکستان کو انڈائریکٹ تھریٹ بھی کیا تھا اور بعد میں شاید کنونس بھی کر لیا کچھ لالچ دے کے، اور ہم نے اس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو پیچھے ہٹا دیا۔ اگر وہ پائپ لائن پروجیکٹ آپ کو یاد ہو تو جب پاکستان سے وہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ گزرے گا تو ہر سال کئی ارب ڈالر ہمیں صرف راہداری ملنی ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ اس راہداری سے جو رقم ملے گی اس سے پاکستان کے بجٹ کا میجر حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور جی سرور صاحب، بہت شکریہ اور معذرت گدا کلامی بھی ہوتی ہے، آج آپ شریک گفتگو رہے، تھینک یو ویری مچ سر۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس ملک کو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنی قوت اور محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا۔ جمعۃ الوداع 17 اگست 1947 کو قائد کا یہ فرمان، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔